تو کراچی شہر میں جو میں نے دیکھا شروع کا، تو کراچی کا تاثر دوں گا میں، آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، صاف ستھرا شہر تھا ایک حد۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں کی سڑکیں دھلتی تھیں روزانہ، ٹرام چلتا تھا، یعنی ٹرانسپورٹ کا نظام بھی موجود تھا، اندرونی سندھ کے لیے بھی ریلوے کا نظام تھا۔ بہرحال آبادی ایک دم سے بڑھ گئی، اور کراچی کا موسم ایسا تھا، معتدل تھا، یعنی انٹیریئر سندھ اور پنجاب سے بھی لوگ گرمیوں میں کراچی آتے تھے۔ اس کے بعد بہرحال عمارتیں بڑی بڑی بنی، عمارتوں نے بڑی عمارتیں آ گئیں، ہوا میں رکاوٹ آ گئی، قدرتی ماحول کو ہم نے تہوبالا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں صرف پنکھے کی ضرورت ہوتی تھی، اب ایئر کنڈیشنر لازم و ملزوم ہو گیا۔ اس کا ایگزاسٹ، انڈسٹریل ایگزاسٹ مل کر کے موسم بدل گیا۔ تو یہ ہے تو کراچی کی بات کی میں نے سنا۔ اب اصل یہ ہے کہ یہ شروع کا جو دور تھا پاکستان کا، وہ ایسا تھا کہ جس میں وسائل نہیں تھے، نہ کوئی کیپٹل تھا، نہ اس کی دفاتر تھے، نہ اس کے لیے بیوروکریٹس تھے۔ بہرحال تو علی گڑھ سے ایک بہت بڑی کھیپ تعلیم یافتہ اور ٹرینڈ لوگوں کی آئی۔ وسائل کا یہ حال تھا کہ کاغذ کو پن نہیں تھا کہ آپ اپنی فائلنگ کر سکیں، تو دھاگے سے باندھا جاتا تھا، یا کانٹے کا بھی استعمال ہوا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تھی قسم پرسی، لیکن اس میں لوگوں نے جد و جہد کی، تعلیم پہ زور دیا اور تعلیم حاصل کی۔ ملک کو بنانے میں جو کردار ہونا چاہیے وہ نوجوانوں نے ادا کیا۔ بہرحال پاکستان قائم و دائم ہے، ہر مراحل سے گزر رہا، قائم و دائم رہے گا۔ علی گڑھ سے جو لوگ آئے، انہوں نے کراچی میں، جیسا کہ میں نے کہا، کہ اپنے آپ کو جمع کیا اور علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسیشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا، کراچی کا چیپٹر۔ یہاں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سر سید کی تعلیمات میں ایجوکیشن، تعلیم بہت بڑا سب سے اہم سمجھا گیا، اور سر سید احمد خان نے سائنٹیفک ایجوکیشن پہ بہت زور دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی، اس کے بعد یہ اسکول اور کالج پہ آیا، یونیورسٹی تو بعد میں بنا ان کے حیات کے انتقال کے۔ بہرحال تو اس فیصلے پہ پہنچی ہمارے اکابرین اور محسنین کہ ہمیں ایک ادارہ بنانا چاہیے جہاں سے انجینئرز بھی پروڈیوس ہوں، تعلیم دیں، اور ہدف یہ تھا کہ یہ تجارتی ادارہ نہیں ہوگا، یہ جو معاشی طور پہ کمزور طبقہ ہے ان بچوں کو بھی لے کے چلیں ہم، اور ان کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کریں۔ تو سب سے پہلے اموبا کے ممبران نے زمین حاصل کی جہاں پہ ہم اس وقت ہیں، اور اے آئی ٹی کی بنیاد رکھی۔ اے آئی ٹی 1989 میں بنا، جس کو ہم علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد ہم نے، ہمارے ممبران نے جو محسنین ہیں، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ کی بنیاد رکھی، جو اکتوبر 1993 میں، جس
کو چارٹر ملا اور اس کے بعد اس نے اپنی کلاسز شروع کر دی۔ 12 یہ تو تاریخ ہے ہم اس یونیورسٹی کی جو بات کرتے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس یونیورسٹی نے ابھی تک اس کے 25 کانووکیشن ہو چکے ہیں اور اس کے معنی کہ تقریباً 25,000 انجینئرز ہم نے پاکستان کو اس ادارے نے مہیا کیے ہیں، اور یہاں کے جو طالب علم ہیں سارے دنیا میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنی ایک حیثیت انہوں نے منوائی ہوئی ہے۔ ان کی تمام ایسوسیشنس ہیں کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، تمام یہ کامیابی سے کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بہت امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے، یہ مہم ہے۔ قائد اعظم کی پیدائش کراچی میں ہوئی، کھارا در سے واقف ہیں آپ، وہیں پہ وزیر مینشن ایک عمارت ہے جو ابھی تک موجود ہے اور اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ قائد اعظم کی پیدائش 1876 میں ہوئی کراچی میں، اور کراچی میں ہی ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی مدرسے میں۔ پھر وہ بامبے ایک اسکول میں داخل ہوئے اور وہاں سے سندھ مدرسۃ الاسلام منتقل ہوئے، اور یہیں سے پھر انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا 16 سال کی عمر میں۔ ان کی والد کے دوست تھے، اس نے کہا کہ صاحب یہ بہت ہی ہونہار طالب علم ہیں تو ان کو آپ انگلستان بھیجیے۔ بہرحال یہ انگلستان گئے اور وہاں پہ لنکن ان میں داخلہ لیا۔ 1898 میں انہوں نے وہاں سے بیرسٹری کی تعلیم مکمل کی لندن سے۔ اس وقت بھی بہت ہی ینگ تھے، 21 سال عمر تھی۔ بہرحال قائد اعظم واپس آئے بر صغیر اور بامبے میں بطور مجسٹریٹ کے کام شروع کیا ان کی عدلیہ کے نظام میں۔ پھر تھوڑا دیر میں انہوں نے سمجھا کہ صاحب میں اپنی وکالت کے پیشے میں بہتر کام کر سکتا ہوں اور زیادہ مجھے آزادی ہوگی اپنے مزاج کے مطابق کام کرنے کے لیے۔ قائد اعظم بہت ہی اصول کے آدمی تھے، اصول کو وہ میٹیکولسلی فالو کرتے تھے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال قائد اعظم پھر لاء کی پریکٹس میں آ گئے اور ان کا شمار بر صغیر کے اعلیٰ ترین وکلاء میں ہوتا ہے۔ بہرحال قائد اعظم کی یہ رہی، اور جناح زمانے میں تو مدرسہ ہی تھا، وہاں کی سے ان کی وابستگی رہی، اور اس کی ایک وابستگی ان کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور سندھ مدرسے سے۔ اس کی ایک عملی ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو وسائل تھے، جو ان کی جائیداد تھی، اس میں سے کچھ حصہ انہوں نے وقف کیا اور ہدایت دی کہ یہ اسکول علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیا جائے حصہ، اور اتنا مدرسۃ الاسلام